جب میری شادی ہوئی تو ایک ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں حیران تھی کہ میں اس بات پر خوش ہوں یا رہوں، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا تھا۔ سچ پوچھئے تو میرا رو رو کر ہی برا حال تھا، کیونکہ ان لوگوں نے شادی سے پہلے یہ بات ہمیں نہیں بتائی تھی۔ کہا تھا کہ لڑکے نے نوکری کے لیے کوشش کر رکھی ہے، جلد ہی نوکری ہو جائے گی۔ ہم یہ تو نہیں جانتے تھے کہ میرے شوہر کی نوکری سعودی عرب ہوگی۔ خیر سے اب کیا کر سکتے تھے۔ جب ان کی نوکری ہو گئی تو انہوں نے میری حالت دیکھ کر کہا کہ کچھ عرصے کے بعد میں تمہیں بھی وہیں بلا لوں گا۔ میں جانتی تھی یہ صرف ایک جھوٹی امید ہے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر نے واقعی میرے کاغذات بنوانے کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ میری ساس کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کہ بہو بیٹے کے ساتھ اکیلے کیوں رہے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ماں تو انسان کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن بیوی کو تو شرعی طور پر بھی الگ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے میرے شوہر نے مجھے وہیں پر بلا لیا۔ جب میں پہلے دن سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کروں گی۔ ہم لوگوں کو زندگی میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو ہم مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر آنے کے بعد میرا شوہر ہی بدل جائے گا۔ یہ کیسے ہوا، بڑی لمبی کہانی ہے، کوشش کروں گی کہ مختصراً آپ کو سنا سکوں۔ ان دنوں میرے شوہر کی نوکری کے اوقات زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ اکثر رات کو لیٹ آنے لگے تھے۔ جب گھر آتے تو پریشان بھی ہوتے۔ میں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے، کہتے کہ میرے مالک نے میری بہت بے عزتی کی ہے، اسے میرا کام پسند نہیں آتا۔ خدا جانے کہ کیا بات ہے، پہلے تو سب کچھ بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، بس کچھ ہی دنوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ مجھ جیسے سادہ سی گھریلو عورت اب اپنے شوہر کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتی، نہ اس کے کاروباری مصروفیات یا مشکلات کو سمجھتی ہے۔ میں بس انہیں تسلی ہی دیتی رہتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن سب کچھ بہت زیادہ بگڑ جائے گا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب جمعرات کا دن تھا۔ ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم کسی صورت بھی اس کے سامنے نہیں آنا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ دروازے سے باہر جانے لگا تو میں بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ مجھے دروازہ بند کرنے کی عادت لاشعوری طور پر تھی، اس لیے میں پیچھے چلی گئی۔ اس مہمان نے مجھے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بہت شدت تھی، وہ بہت گہری نظر سے مجھے دیکھ کر گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، پگلی میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ اس کے سامنے نہیں آنا، یہ بڑا ہی عجیب و غریب انسان ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ بولے کہ بس تم رہنے دو، اس کے بارے میں زیادہ جاننا بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب کوئی سوال تو نہیں کروں گی، لیکن مسئلہ یہ تھا میں سوال کرتی یا نہ کرتی، مجھے زندگی میں ان حالات سے گزرنا ہی تھا۔ ایک دن کے میرے شوہر کے آفس سے کال آئی، کہا کہ آپ ان کے پاس آفس میں آ جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم انہیں اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بری طرح بے چین ہو گئی۔ میں اپنے شوہر سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کا تو نمبر ہی بند تھا۔ میں جتنی کوشش کرتی مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر میں خود ہی گھر سے نکل پڑی، لیکن یہ سوچے بغیر کہ میرے شوہر کے دفتر کا پتہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کمپنی کا نام پوچھتی پاچھتی آگے بڑھ رہی تھی، تبھی مجھے گلی کے آخر میں کھڑی ایک بڑی سی کار نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کار سے پیچھے ہٹتی، اس نے آ کر مجھے زوردار ٹکر مار دی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ کئی گھنٹے غنودگی میں رہنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں تو یہ بھول چکی تھی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ مجھے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ میں ہسپتال کے ایک کمرے میں لیٹی ہوں، میرے جسم پر بے شمار پٹیاں بندھی گئی ہیں۔ خدا جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کسی چیز سے واقف نہیں تھی، یہاں تک کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز میرے پاس آ گئے، مجھ سے مختلف باتیں پوچھنے لگے، لیکن وہ سب ایک عربی کو جواب دے رہے تھے جو کہ میرے بیڈ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ عربی کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا تھا۔ کافی دیر یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ لیٹے لیٹے مجھے 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ تب ان لوگوں نے مجھے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ڈسچارج کرنے کے لیے مجھے میرے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اسی آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد آ رہی تھیں، اتنا تو میں سمجھتی تھی کہ یہ آدمی میرا شوہر نہیں تھا۔ وہ مجھے لے کر وہاں سے اپنے گھر لے آیا۔
میں بس حیرت سے اس کے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں جا بجا ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ گھر کے بستر اور فرنیچر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ بڑی سی دیوار پر ٹی وی لگایا گیا تھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں بٹھا کر بولا، تم ٹی وی دیکھو، میں ذرا اپنا کام کر کے آتا ہوں۔ یہاں رہنے کے بعد مجھے کافی عربی سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ آدمی عربی لگتا تھا، اس کی باتیں بھی عربی میں تھیں، پر عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کے میں بس دیکھتی تو گھر خالی ہی تھا۔ بہرحال میں وہاں بیٹھ گئی تھی۔ میرے لیے یہی گھر اب میری پناہ گاہ بن گیا تھا۔ مجھے تو اپنے شوہر کی کمپنی کا بھی نام اب بھول چکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں۔ تبھی وہ آدمی دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کے شربت کا گلاس تھا اور کچھ دوائیاں تھیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو بولا، یہ تمہیں لازمی کھانی ہے، ڈاکٹر نے دی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا تھا کہ ہسپتال سے نکلتے وقت ڈاکٹر نے نہ ہی ہمیں کوئی ہدایت کی، نہ ہی کوئی دوا دی تھی، بس خیال رکھنے کا کہا تھا۔ پھر یہ گولیاں دوائیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں سوچنے لگی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، جب تم بے ہوش تھی تب ڈاکٹر نے دی تھیں۔ میں نے عجیب سی نظر سے اسے دیکھا اور پھر وہ ساری دوائیاں اس کے کہنے پر کھا لی تھیں۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد مجھے شدید نیند آئی اور میں واپس غنودگی میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر اٹھ کر دیکھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس آدمی کا اپنے کمرے میں تھا اور اس کا دروازہ بند تھا۔ ایک ہی تھا دروازہ جو کہ اس گھر کا بند تھا، باقی سب کھلے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، میں اپنے شوہر کے گھر جاؤں، کہیں نہ کہیں سے اس کا پتہ معلوم ہی ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میں نے دیکھا کہ مرکزی دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، تو کیا یہ آدمی مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے؟ میں نے یہ بات سوچی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، سوچا کہ جب وہ اٹھے گا تو میں اس سے بات کر لوں گی۔ یہاں تک کہ تقریباً دوپہر کے 2 بج گئے۔ میں نے دیکھا وہ اپنے کمرے سے نکلا، لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا، گویا کہ رات کو اس نے شراب پی ہو۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، تمہیں اپنے شوہر کا پتہ بھی نہیں یاد، اگر اس طرح کھو گئی تو کسی کے ہتھے لگ جاؤ گی، اور جانتی ہو نا ایسی عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میں چپ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس گھر میں رہ کر میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دن بدن یہی کہتا کہ اب تم یہیں رہ جاؤ، میرے گھر میں رہو اور کہیں نہ جاؤ۔ کچھ دن گزرے تو اس کی اصلیت زیادہ کھل کر سامنے آنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر تم باحفاظت میرے گھر پہ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے گھر میں ایک غیر محرم کی حیثیت سے رہو۔ میں نے کہا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہنے لگا، تمہارا تو کوئی شوہر ہی نہیں، تم تو کنواری ہی تھی اور رہو گی، اس لیے اگر تم برا نہ مانو تو مجھ سے نکاح کر لو۔ میں اس وقت بوکھلائی ہوئی تھی، دوائیوں کے زیر اثر تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس جو بات وہ کہتا میں اس پر یقین کر لیتی۔ میں ابھی ہاں نہ کی کیفیت میں تھی کہ وہ ایک مولوی کو بھی لے آیا، اس سے کہا کہ ہمارا نکاح پڑھا دو، اپنے دوستوں کو بھی گھر میں دعوت پر مدعو کر دیا، یہاں تک کہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، نکاح کے انتظامات بھی ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے نہ کرنی تھی یا نہیں، یوں میرا نکاح بھی میری بے خبری میں پڑھا دیا گیا۔ میں تو ایسی دوائیوں کے زیر اثر تھی کہ یہ بھی نہیں دیکھ سکی کہ میرے شوہر کا نام کیا ہے۔ خیر سے میرا نکاح ہو گیا تھا، مگر شادی کے بعد اس شخص نے مجھ پر ایک مہربانی کی کہ مجھے وہ دوائیاں دینا چھوڑ دی تھیں۔ اب میں چاقو چوبند رہتی ہوشیار سی ہو گئی تھی، جو بھی بات وہ کہتا مجھے سمجھ آتی تھی، لیکن اب مجھے رفتہ رفتہ محسوس ہونے لگا کہ وہ آدمی اردو بھی بولتا ہے اور بڑی روانی سے بولتا ہے۔ اسے اردو پر عربی سے زیادہ عبور حاصل تھا۔ مجھ سے بھی جب اسے کسی الفاظ میں اٹکنا ہوتا تو وہ اردو کا لفظ استعمال کر لیتا۔ ایسی جگہوں سے مجھے شک ہوتا کہ وہ پاکستانی ہے، ہرگز عربی نہیں ہے۔ باقی بھی کئی باتیں تھیں جو وہ اس طرح سے کرتا جیسے کوئی پاکستانی ہو۔ میں نے اس بات کی کھوج لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ کمرہ ہر وقت ہی بند رہتا تھا، اس میں کبھی کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا، میں کچھ بھی کر کے اب اس آدمی کے اس کمرے میں جا کر ہی رہوں گی جس نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہے، بڑے ہی خفیہ طریقے سے۔ ایک دن جب کہ وہ بازار گیا تو میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، پر حیرت تو اس بات کی ہوئی تھی دروازے کو اندر سے تالا لگایا گیا تھا، یعنی کہ چابی کی ضرورت تھی۔ میرے دلچسپی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس دن میں نے اس گھر کو پوری طرح گھوم پھر کر دیکھا،
کچن میں بھی گئی، کچن میں مختلف چیزیں پڑی تھیں، کچھ دوائیاں جڑی بوٹیاں بھی تھیں۔ پھر میری نظر ان دوائیوں پر پڑی جو کہ میرے شوہر نے میرے لیے ہی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اکثر ان دوائیوں کا استعمال مجھے کروایا کرتا تھا۔ میں نے بیٹھ کر ان دوائیوں کے ڈبے دیکھنا شروع کر دیے۔ معلوم ہوا کہ یہ تو نیند کی دوائیں ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج یہی دوا میں اپنے شوہر کو کھلاؤں گی، اس کی جیب سے یا کہیں سے بھی چابیاں نکال کر رہوں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ رات کو گھر آیا، میں نے اسے چائے میں ملا کر گولیاں دے دی جو وہ پہلے مجھے دیا کرتا تھا۔ گولی کھا کر میرے شوہر کو خوب نیند آئی، یہاں تک کہ وہ سو گیا۔ جب سو گیا تو میں نے اس کی جیبوں کی اچھی طرح سے تلاشی لی، اس میں چابیوں کے گچھے پڑے تھے۔ میں دن بھر کی سوئی ہوئی تھی، نہ مجھے نیند آئی تھی نہ مجھے تھکاوٹ ہوئی تھی، اور یہ گولیاں تو ایسی تھیں کہ کھاتے ہی 2 گھنٹے کے اندر میرا شوہر بے ہوش سا ہو گیا۔ میں نے فوراً سے جا کر اس کمرے کو کھولا اندر سے کہ اگر وہ اپنے ہوش میں آ کر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے تو اسے سمجھ نہ آئے۔ میں کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کمرے میں اندر مکمل اندھیرا تھا۔ کمرے کو روشن کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ بہت ہی پراسرار اور عجیب و غریب سا کمرہ تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس میں کچھ تصویریں رکھی ہوئی تھیں اور کچھ بڑی بڑی کالے رنگ کی کتابیں جن کو دیکھ کر سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ ہے کیا۔ میں نے تصویروں سے شروع کیا۔ میری یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ میرا شوہر میرے پرانے شوہر کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھ کر اچھی طرح پہچان گئی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے، اور دوسری تصویر دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ یہ میری اور میرے شوہر کی شادی کی تصویر تھی۔ میں یہ دیکھ کر بری طرح رونے لگی تھی۔ میری سسکیوں کی آواز باہر نہ چلی جائے اس لیے خاموش ہو گئی، خاموش ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں جان گئی تھی یہ شخص میرا اصل شوہر نہیں ہے، اس نے مجھ سے بعد میں بلا وجہ جھوٹ بول کر نکاح کیا۔ میں اب ساری چیزیں دیکھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری نظر اس کالی کتاب پر پڑی۔ میں نے دیکھا اس کالی کتاب میں اردو میں بہت سارے عملیات لکھے ہوئے تھے، جبکہ اس کمرے میں ایک برتن پڑا ہوا تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا، اور اس پانی کے اندر ایک مردہ مچھلی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے تو الٹی سی آ گئی۔ میں نے فوراً ہی اس برتن کا ڈھکن بند کر دیا، ان کتابوں کو دیکھنے لگی۔ ان پر بہت سارے عملیات لکھے ہوئے تھے، کچھ کے نیچے لائن لگا کر اس نے واضح کیا ہوا تھا کہ یہ عملیات وہ کر رہا ہے۔ میں دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر تو کوئی جادوگر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کمرے کو مزید دیکھتی، گھر میں ہڑبڑی سی ہونے لگی۔ مجھے دروازہ کھول کر باہر آنا پڑا۔ میں نے چپکے سے چابی اپنے پاس رکھ کے کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا وہ نیند میں خود کو تھپڑ مار رہا تھا، بری طرح سے چلا رہا تھا۔ وہ اردو میں ہی چلا رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ سے تم جو کہو گے وہی کروں گا، آئندہ کے بعد یہ گستاخی نہیں ہوگی مجھ سے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے شوہر کو ہوا کیا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ چابیاں اپنے پاس والی ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر ہڑبڑاتے ہوئے جاگ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولا کہ تم نے کیا، سچ سچ بتاؤ، تم نے اس چائے میں نیند کی دوا ملائی تھی کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر مجھے اتنی نیند کیسے آئی؟ یہ کام تو میری پڑھائی کا ہے۔ کون سی پڑھائی؟ تمہیں نہیں پتا؟ میں نوکری کرتا ہوں، مجھے کام کے لیے پڑھائی کرنا پڑتی ہے۔ ہٹو میرے راستے سے، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر اٹھا اور پھر واپس آ گیا۔ بولا کہ میری چابیاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا آپ سو گئے تھے، میں نے سوچا آپ کو چبھ نہ جائیں اس لیے آپ کی جیب سے نکال کر میز پر رکھ دی تھی۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا آئندہ میری چابیوں کو ہاتھ بھی مت لگانا، سمجھ آئی تمہیں؟ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی چابیاں اٹھائیں اور اسی کمرے کو جا کر کھول دیا، پھر اس نے کمرے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں اندر جھانک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کمرے کی کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ میں باہر بیٹھی انتظار کرتی رہی، سوچا کہ وہ باہر آئے گا تو ضرور پوچھوں گی۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہیں اسے میرے کمرے میں جانے کی خبر ہو نہ گئی ہو۔ کافی دیر تک میرا شوہر کمرے سے باہر نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے اندر سے ہی آواز دی کہ اب دروازہ مت بجانا، میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوں۔ میں بہت پریشان تھی، رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، اللہ کے سامنے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے اور میرے دماغ کو وہ روشنی عطا کر کے میں ان حالات کو سمجھ سکوں۔ میں نے نماز پڑھی، دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے مجھے کسی برے حالات کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ میں پھر بھی اللہ کی شکر گزار تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر واپس اسی کمرے میں چلا گیا، اب کہ اس نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں جاتے ہی
وہ اسی مچھلی والے برتن کے پاس بیٹھا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ آج اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ پھر وہ اس مچھلی والے برتن کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بولا، آج یہ یہیں رہے گی، اور ہاں، تم جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کی باتوں پر حیران تھی۔ دوسرے کمرے میں کیا جاتی؟ میں نے جا کر اسی کمرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب اسے پتہ بھی چل جائے تو کوئی بات نہیں، میں نے دل میں سوچا۔ یہاں آ کر میں وہ تصویریں دیکھنے لگی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، چلاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کمرے میں نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم عربی نہیں ہو، پاکستانی ہو تم۔ یہ دیکھو میرے شوہر کی تصویر تمہارے ساتھ، تم اس کے بچپن کے دوست ہو، شرم کرو، تم نے اسے دھوکہ دیا، کیوں کیا ایسے؟ مجھے صرف اتنا بتا دو۔ میری بات سن کر اس کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کو پہچانتی تھی۔ چلا کر بولا، وہ کنگال تمہارے قابل نہیں تھا، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے بہت جتن کیے، اس کو یہ بھی بتایا کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن وہ میرے اشارے سمجھ نہیں پایا۔ میں نے تمہارے لیے بہت عمل کیے، یہاں تک کہ تمہیں یہاں تک لانے میں میرا ہی ہاتھ ہے۔ میں بہت عرصہ پہلے سے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس وقت سے جب سے تمہارے شوہر نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی، اور تم ہو کہ مجھ سے ہر روز بے رخی سے پیش آتی ہو۔ بہت صبر کیا ہے میں نے، پر اب میں مزید صبر نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے وہیں پر رکنے کا کہا، وہ نہ رکا تو میں نے پاس سے ہی ایک چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، اور پھر بس کیا تھا، وہ جا کر بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر پڑا۔ میں نے دیکھا اس کی عملیات والی مچھلیاں اور باقی چیزوں سے بدبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی آپ میں رہ رہ کر پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے بھی پاگل بنانے کی کوشش کی۔ میں اپنے شوہر کی تصویر لے کر وہاں سے نکل پڑی تھی۔ کرتے کرتے میں نے کمپنی کا نام یاد کر لیا، جا کر ایک آدمی کو بتایا۔ بڑی مشکلوں سے میں اپنے گھر پہنچی۔ میں نے جب اپنے گھر میں قدم رکھا، میرا شوہر بیمار سا اپنے ہی بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر بھی اسی خبیث کے جادو اور اس کی بری عملیات کا شکار ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو آج تک کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں جانتی اس کے دوست کے ساتھ کیا ہوا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور میرا نکاح جو اس کے ساتھ ہوا تھا، وہ تو کیا خیال ہے کہ کیا مجھے اپنے شوہر کو یہ بات بتا دینی چاہیے یا اس سے چھپا کر رکھنا چاہیے؟ ویسے تو میں پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتی ہوں، میرا شوہر سنبھل رہا ہے، اس کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہی ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا کہ میں کیا کروں۔